اور کہہ کے داری نہیں ملوں گا بھائی. ایک بات میں عرض کروں, آپ صبر و تحمل سے کام لیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, آپ ایسے نہ کریں. بہرحال جو ہمارے علامہ نے دلائل پیش کی ہیں ان پہ غور کریں. اور اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں, ابھی جناب یعقوب مسیح صاحب تشریف لانے والے ہیں جو کہ تلاوت کریں گے انجیل کی. لیکن ایک بات میں عرض کروں گا, آج ہم اس انجیل کی تلاوت سننا چاہتے ہیں جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور جس زبان میں نازل ہوئی, ہم اس کی تلاوت سننا چاہتے ہیں. آئیے جناب تشریف آئیے. پلیز مولانا صاحب کو اصولی طور پر یہ حق نہیں تھا. مولانا قاری صاحب کو جو کچھ انہوں نے دعوت دی ہے جناب, آپ کو ٹائم ہی دیا, جتنا مرضی لے. بہرحال ہمیں وہ تلاوت سنائیں. ابھی وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, جس زبان میں نازل ہوئی, وہی تلاوت ہمیں سنائے, بعد میں ترجمہ کریں. دیکھیے بات یہ ہے, کیا بات یہ ٹھیک ہے. ابھی تھوڑی دیر میں عزیز ناظرین ذرا آپ سنیں جناب, ابھی تھوڑی دیر میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ وہی کلام ہے یا اس میں تحریف ہو چکی ہے. یہ موضوع جو ہے اسٹیون مسعود صاحب نے لیا ہوا ہے, وہ اس کو ابھی جو بات ہے جناب آپ وہ کریں. آپ کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ تلاوت فرمائیں اور ترجمہ کریں. جی ہاں, ہم یہی ہم میں نے کام کیا ہے وہ آپ کریں. جی ہاں, میں تلاوت ہی کر رہا ہوں اور آپ سنیں گے. ہماری خوش نصیبی, لیکن خدا کی قسم آج ہم انجیل کی وہ تلاوت سنیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. بالکل. دیکھیے بھائی, آپ کو معاہدے کے مطابق دیکھیے, آپ کو معاہدے کی خلاف ورزی یہ کیسی نہیں تو کیسی, لیکن آپ کو خام تھا معاملہ کو بگاڑ رہے ہیں. اور کیا ہے, یہ معاہدہ میں لکھا ہے ایسا, معاہدہ میں ایسا لکھا ہوا ہے, آپ کو بات کرنے کے لیے لکھا گیا. جو میں کہنا چاہتا ہوں, لوگوں سے بات کریں کہ یہ معاہدے میں نہیں لکھا گیا. جو یہ تو بات ہے, لیکن وہ مانتے نہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, یہ لوگوں سے بات کریں. آپ پہلی بات تو لیکن یہ غلط بیانی کر رہے ہیں نا, لوگوں کو مشکل کر رہے ہیں صاحب, یہ لوگوں کو اشتعال میں کرا رہے ہیں. دیکھیے ہم مانیں یا نہ مانیں, لیکن وہ ہمیں ابھی ثابت کرتے ہیں. اگر وہ بات کرنی ہے تو آپ میرے ساتھ کبھی کر لیں, ایسا اگر آپ کو شوق ہے تو وہ بات نہیں ہے. آپ ان کی سنیں اور لوگوں سے بات کر کے اپنے یعقوب صاحب ٹائم ضائع نہ کریں, تلاوت فرمائیں. اس سے پہلے عزیز ناظرین ذرا آرام سے سنیں, شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی اختلاف ہو تو آپ کو سوالات کا موقع دیا جائے گا, آپ سوال کر سکتے ہیں, اس وقت آپ پوچھ سکتے ہیں. جو اصول کی بات ہے اس میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ میں جس کو ہم کلام مقدس مانتے ہیں اس سے پڑھ کر سناؤں, ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ چیلنج ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا. یہ بات میں واضح کر دوں, یہ بات ہے, ٹھیک ہے, یہ غلط کہتے ہیں آپ, بلکہ ہمیں بلایا گیا تھا. وہ ایک مسلم لڑکا تھا, منیر صاحب, منیر اس کا نام, رائٹ, اور مسجد گھوسیہ ہے اس کے مولوی صاحبان, پتہ نہیں یہ قاری صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب ہیں, انہوں نے یہ دعوت دی تھی کہ آپ لے آئیں. تو جب ہم کو بلایا گیا تو پھر ہم ہر سیٹ میں آئے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ. بہرحال یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, اور ہمیں یہ چیلنج دیا گیا تھا اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہم یہاں پہنچے ہیں. بالکل ویسے ہوا, ہم اولڈم سے کیسے آ گئے, آپ یہ بتائیں کہ ہم اولڈم سے کیسے یہاں پر, یہ تو بات غلط ہے. آپ نے لوگوں کو خام مشکل کیا ہے, یہی بات ہے. آرام سے
بس ہمیں معلوم ہے بھائی ایسے کریں آپ آرام سے تشریف رکھیں. میں عرض کروں گا کوئی دوست اسٹیج کے علاوہ بالکل بولنے کی بات کوشش نہ کریں. آپ اطمینان سے تشریف. پہلے تو آپ نے ان لوگوں کو مشکل کر دیا, آپ کہتے ہیں بولنے کی کوئی. میں نے جو بات عرض کی ہے اس پہ وہی میں کہتا ہوں, وہ ابھی ثابت ہو جائے گا. عرض کی ہے اس پہ غور فرمائیں, آپ تلاوت شروع فرمائیں, انشاءاللہ بالکل خاموشی ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیلنج ہمارے مسلم احباب کی, بالکل احباب کی طرف سے آیا تھا. اب ہم اس کے جواب کے لیے تیار ہیں. رائٹ, بالکل. تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو بعد میں ہے دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں اسٹیون صاحب کو بلاؤں, میں کلام مقدس میں سے چند آیات پڑھوں گا. آج آپ تلاوت سنیں پلیز, آپ سن لیں. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. کلام کے پڑھے جانے پر خداوند اپنی برکت دے. اب میں صرف کلام کی چند آیات آپ کے گوش گزار کی ہیں. اب میں مسٹر اسٹیون مسعود صاحب جو ہیں ان کا مختصر سا تعارف کرا دیتا ہوں. وہ آئیں گے اور جو باتیں, جو اعتراضات مولانا احمد نثار صاحب بیگ نے کیے ہیں وہ ان کا جواب دیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جیسے مولانا صاحب کی باری مطمئن رہے, خاموش رہے, اسی طرح آپ نہایت تحمل مجازی سے سنیں گے. شکریہ. میں آپ سب سے یہ گزارش کر رہا ہوں, دیکھیے ہم آئے ہیں ایک بات کی حقیقت رکھتے ہیں. میں نے اپنے دلائل میں اور اخلاقی لحاظ سے ہمیں موقع دینا چاہیے طریقے ثانی کو کہ ہم ان دلائل کا جواب سنیں. شکریہ. بالکل, اور پھر 10 منٹ میں گفتگو کروں گا. بہت اچھے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. یہ تو بات ہوئی نا, یہ تو اصول کی بات ہے. اور آپ کوئی ایسی بات میں آپ کی طرف سے بالخصوص میں آپ سب کا جو مسلمان یہاں پر بیٹھے ہو, جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں, میری بات بہت سے سماعت فرمائیں. میں آپ کا نمائندہ یہاں پر بیٹھا ہوں. نمائندہ میں, آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی آدمی کو بولنے کا. جو بات ہوئی ہے میں نے کہی, انہوں نے اپنے انداز میں بات کہی. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے معاملے میں جو کچھ صحیح بات کر دی, بات ختم ہو گئی. اب جب جیون صاحب کو شروع کریں انتہائی غور کے پورے طریقے سے آپ ان کی بات کو سنیں. بالکل آپ کو اپنے بات پہ آگاہ رکھیں. آپ کو بتایا گیا کہ 15 منٹ آپ کو دیے جائیں گے سوال کرنے کے لیے, اور اس وقت بھی آپ پورے باری باری اپنے سوال کریں گے. بہت موقع ہوگا آپ کو سننے. اب نہیں, 50 منٹ میں کوئی شخص بالکل ہاتھ بھی نہیں ہے. مہربانی, شکریہ. اسٹیون مسعود صاحب صرف مبشر انجیل ہیں بلکہ وہ ایک مصنف کی حیثیت سے بھی پہچانے جاتے ہیں. حال ہی میں ان کی ایک کتاب انٹو دا لائٹ چھپی جو اتنی مقبول ہوئی کہ اب اس کا ترجمہ جرمن, فرینچ اور فنش زبانوں میں بھی ہو گیا ہے. دیگر زبانوں میں بھی یہ کتاب منظر عام پر آنے والی ہے. اپنی مصروفیات کے باوجود وہ کئی ایک ایشیائی اور غیر ایشیائی مسیحی اداروں کے کام بھی آتے ہیں. وہ اولڈن ایشین کرسچین فیلوشپ کے چیئرمین اور یو کے ایشین کرسچین فیلوشپ کے ایگزلری ایڈوائزر بھی ہیں. سو میں اب مسٹر اسٹیون مسعود صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا جو استدلال ہے وہ پیش کریں. شکریہ. آئیے پلیز, وقت ضائع نہ کریں. آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب وہ اپنے بات چیت شروع کریں تو اس کے درمیان سے آپ تالی بجا سکتے ہیں. ان کا نعرے بازی سے ان کا وقت ضائع نہ کریں پلیز. تھینک یو.
دائیں سے ڈھلے نہیں میرا پہلے نہیں میرے معزز اراکین انتظامیہ، میرے بزرگان دین، میرے شریک مناظرہ جناب مولانا احمد نثار بیگ صاحب قادری، اور میرے تمام مسیحی اور مسلمان عزیز سامعین اور ناظرین، وہ جو یہاں ہال میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب بیٹھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میرا مطلب جب وہ یہ ٹیپ دیکھیں گے، میری طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ بار بار کہا گیا کہ جی ہم چیلنج نہیں کرتے۔ دیکھیں، مجھ مسیحی کو کیا پڑی ہے کہ میں دوسرے کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی آپ نے ہمیں چیلنج کیا ہے، بلکہ عموماً میں یہ باتیں سنتا رہتا ہوں، میرے پاس عجیب عجیب خط آتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں کبھی آپ کو اس کی کاپیاں بھیج سکتا ہوں، اور عجیب عجیب چیلنج آتے ہیں، اور یہی ایک واقعہ اسی طریقے سے میرے ساتھ پیش آیا، اور مجھ تک یہ بات پہنچی کہ جی ہڈرسفیلڈ میں کچھ علماء صاحبان آپ کو یہ واضح کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ بائبل تو ٹکے ٹکے میں بکتی ہے اور 10-10 منٹ میں چینج ہو جاتی ہے۔ میں ایک مسیحی، کیونکہ میرے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جب تم سے کوئی اس امید کے بارے میں پوچھے جو تم مسیح یسوع میں رکھتے ہو تو اس کے لیے ہر دم اور تازہ دم رہو۔ لہٰذا ہم نے کہا کہ جی جس دن ہم مریں گے اس دن بھی ہم طالب علم ہوں گے، کیوں نہ ہم چلے چلتے ہیں، بات سن لیتے ہیں، جو کچھ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ان کو بتا دیں گے، اور جو کچھ وہ ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں گے۔ اور اس طریقے سے 10 جولائی کی بلکہ 9 جولائی کی شام کو ہم یہاں ہڈرسفیلڈ میں پہنچے۔ اس کے بعد رات گئے تک ہم نے انتظار کیا کہ جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، کیا کریں؟ بات چیت چلتی رہی، پتہ چلا کہ جی وہاں پر آپ کو بلایا گیا ہے ایک گھر میں۔ ہم وہاں پہنچے اور اس طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ کہا یہ گیا کہ اچھی بات تو یہ ہے کہ جی ہم کسی دن یعنی کہ آج کے دن مل کر اس بات کا فیصلہ کریں۔ ویسے ابھی ان کی گفتگو پوری شروع نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ خاموش ہو جائیں، ابھی آپ ان کی تقریر اب نہیں بلایا۔ ہاں سنیے، آگے سنیں ذرا۔ عزیز سامعین، آپ خاموش رہیے ذرا، دلائل شروع کریں، اس بات کو چھوڑیں، کیوں وقت ضائع کریں؟ لہذا انہوں نے واضح کرنا ہے نا، یہ وقت ضائع میں نے اپنا وقت اس بات کو مانا اور میں آج یہاں پر موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس طرف آئیے ذرا۔ اپنے کو بیان کریں۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پوری بائبل نہیں دی۔ ذرا سنیے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا، یہاں پر نوٹ ذرا لکھیں، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ مسٹر سٹیون مسعود بائبل کا یونانی نسخہ مع انگریزی ترجمہ اور اردو ترجمہ مہیا کریں گے۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، بائبل کے 2 بڑے حصے ہیں، یعنی کہ کتاب مقدس کے 2 بڑے حصے ہیں، جس کا ایک حصہ عبرانی زبان میں ہے اور دوسرا یونانی میں ہے، اور یونانی میں نیو ٹیسٹمنٹ جس کو ہم انجیل مقدس بھی کہتے ہیں اور 4 صدی سے چلا آ رہا ہے، وہ یونانی میں ہے۔ اتنا شور تھا، کوئی 50 کے قریب لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ وہی مجھے دے دیں۔ اسی لیے نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل مقدس جو کہ یونانی زبان میں ہے، میں نے ان کو بھیجا۔
لہٰذا میں یہ بات آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ استدلال آپ صرف اپنی بائبل اور ہمارے قرآن شریف، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ جو ہم آپ کو فراہم کریں گے آپ اس میں سے استدلال کریں اور میں آپ کی اس بائبل میں سے استدلال کروں گا. اور اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک گدھے پر کتابیں لاد دی جاتی ہیں اس طریقے سے مجھ پر یہ کتابیں لاد دی گئیں. میں نے آپ کی کتابوں کو کچھ نہیں کہا. گدھا نہیں کہا گیا. میں نے اپنے آپ کو گدھا کہا ہے، آپ کو نہیں کہا. سن لیجیے آپ سنیں، خاموش. عزیزان کرام، صاحب لفظ گدھا تو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عزیزان کرام، آج آپ کی عدالت میں ہم پر مولانا صاحب کا یہ مقدمہ ہے کہ انجیل مقدس محرف ہے، اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے انہوں نے کئی دلائل پیش کیے. بات ساری اتنی ہے کہ مسجد کے مکتب کی چار دیواری ہو یا پھر کہیں دینیات کا درس ہو رہا ہو، ایک مسلمان کو بچپن سے بند کر دیں بھائی آپ کیونکہ جب تک شور بھائی میں گزارش کروں گا سارے دوستوں سے. حاجی مستاثر صاحب، بھائی سارے دوست آرام سے بیٹھیں گے. اور بھائی ہم مسیحوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ پلیز خدا بھائی سارے مسلمان جو ہیں بات سنیے، جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، وہ اپنے نبی کی تعظیم میں بیٹھ جائے. بند ہو گیا جی. کیا ہے؟ آرام سے بیٹھے. ان کو بھی کرتے ہیں. بھائی اگر واقعہ ہی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو خاموشی سے بیٹھے تو بیٹھ جائیں. ایک بات کریں گے آپ سے، جو پیچھے جیسا بند بیٹھے آپ سے کہ آزاد گفتگو بہت ہوگی. پلیز یہ بالکل بات نہیں ابھی نہیں کریں گے بس. بہرحال بھائی میں اپنے مسیحی حضرات سے پھر درخواست کروں گا کہ پلیز آپ زیادہ شور نہ مچائیں اور زیادہ غصہ بھی نہ دکھائیں. ہم یہاں ہی ان کا کام کر دیں گے، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں. خدا کی مہربانی سے ہم ہی دیکھ لیں گے. یقین ہو گیا ہے. آپ دیکھیں گے. خاموش. ہاں جناب شروع فرمائیں. بھائی حضرات، آپ کو مولانا صاحب نے اپنے نبی کا واسطہ دیا ہے. آپ کو اپنے نبی کا واسطہ دیا ہے مولانا صاحب نے. کیا آپ اپنے نبی کے واسطے خاموش نہیں ہوں گے؟ مہربانی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. عزیز سامعین، دیکھیے میں پھر کہوں گا کہ میں نے جو لفظ گدھا استعمال کیا تھا اپنے لیے کیا تھا. اگر آپ کو میرے لیے بھی یہ لفظ برا لگتا ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں. میں شکر کرتا ہوں کہ آپ مجھے انسان سمجھتے ہیں، تو مجھے اس معاملے میں معافی کا خواستگار ہوں اگر آپ کو یہ بات بری لگی ہے. ٹائم کا کیا رکھیں؟ بکنگ ہال ہے کیا کیا جائے؟ صاحب تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد کی مکتب کی چار دیواری ہو یا پھر کہیں دینیات کا درس ہو رہا ہو، ایک مسلمان کو بچپن سے ہی یہ ایمان مفصل ازبر کرا دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. اور پھر اس کے بعد بات یہ ہے وَلَقَدْرَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.
اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور یہ کہ خیر اور شر اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ عزیز سامعین، اس ایمان مفصل میں جب لفظ کتبہ کی تفسیر آتی ہے تو علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل اور قرآن اللہ کی کتابیں ہیں۔ توریت، زبور اور انجیل کو تو یہودیوں اور مسیحیوں نے بدل دیا ہے، لیکن قرآن بالکل محفوظ ہے اور اس کے زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ نتیجہ یہ ہے عزیز سامعین کہ آج ایک ایسا مسلمان بھی جس نے اہل کتاب کی بائبل یعنی الکتاب کو پڑھنا تو درکنار، دیکھا بھی نہ ہو، اس کی زبان پر یہ رٹا رٹایا تحریف کا الزام موجود ہوتا ہے۔ عزیز سامعین اور ناظرین، ویسے تو کئی مسلمان بزرگان دین کا یہ ایمان رہا ہے کہ کتاب مقدس یعنی توریت، زبور اور انجیل مقدس میں لفظی تحریف نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی کئی لوگ آج ہمیں تحریف کا الزام دیتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو وہ قرآن شریف کی حقانیت کے لیے استعمال کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی مثال ابھی مولانا صاحب کی مثال خود موجود ہے۔ عنوان مناظرہ تحریف انجیل تھا۔ آپ نے اشتہار دیکھے ہوں گے۔ اس موضوع میں تحریف کا مطلب ہے کانٹ چھانٹ کرنا، رد و بدل کرنا۔ جو انجیل مقدس آج ہمارے پاس ہے، جس کا میں نے یونانی ترجمہ مولانا صاحب کو دیا، اگر وہ اصلی انجیل نہیں، جیسے کہ مولانا صاحب نے، مولانا قاری غلام سرور صاحب نے کہا کہ جی ہم تو اصلی انجیل میں سے سننا چاہتے ہیں، اگر یہ اصلی انجیل نہیں تو پھر اس میں تحریف ثابت کرنا کیسا؟ پھر تو اس مناظرے کو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر تو مولوی صاحب کا دعوی تحریف ہی غلط ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ تحریف تو تبھی ثابت ہو سکتی ہے کہ اصلی معیار سامنے ہو۔ پھر یہ کہنا کہ جی قرآن صرف اس انجیل مقدس کی تصدیق کرتا ہے یا صرف ان الفاظ کی تصدیق کرتا ہے جو کہ قرآن کے نزدیک ہیں یا قرآن کی تعلیمات کے نزدیک ہیں، صاحب وہاں پر تو اتنی ہی بات ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یعنی کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، اور یہ بائبل ان دنوں میں بھی ان کے ہاتھوں کے درمیان تھی۔ یہ ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ اس کو جلد کے حصے میں دیکھتے ہیں، الکتاب المقدس لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے تو نہیں تھی، لیکن اس طریقے سے قرآن بھی لوگوں کے ہاتھ میں اس طریقے سے ایک اس میں نہیں تھا اس زمانے میں۔ لیکن اب آگے سنیے ذرا، قرآن نے اگر تصدیق کی ہے تو قرآن نے یہ کہا کہ مصدقا لما معہم، کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس سب کی تصدیق کی ہے جناب، جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ پھر مولانا صاحب نے آپ کو یہ نہیں بتایا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لفظ بائبل جو استعمال ہم کرتے ہیں یہ یونانی ہے، جس کا مطلب ہے کتاب یا صحیفوں کا مجموعہ۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کو عربی، فارسی اور اردو میں کتاب مقدس کہتے ہیں یا الکتاب المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں جہاں الفاظ تورات، انجیل اور صحائف انبیاء استعمال ہوئے، وہاں لفظ الکتاب بھی کئی جگہ پر آیا ہے، اور جن کے پاس یہ صحائف ہیں ان کو اہل الکتاب کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن اس کتاب مقدس کی تصدیق نہیں کرتا ایک بے بنیاد دعویٰ ہے، یا یہ کہنا کہ قرآن صرف اس کے کچھ حصوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ بھی ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ کیوں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں تھا اس کی تصدیق کی۔ عزیز سامعین، آج آپ ایک ریسرچر کے حیثیت سے یہ جان سکتے ہیں کہ آج عبرانی اور یونانی کے 3000 سے بھی زیادہ نسخہ جات کلام مقدس کے موجود ہیں۔ ان میں کئی نسخے تو زمانہ پیغمبر اسلام اور دیگر اسلام سے بھی پہلے کے ہیں، اور یہی کلام مقدس ان نسخوں کو آج ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ عزیز سامعین، ایک عمومی اعتراض ہم پر یہ بھی کیا جاتا ہے، مولانا صاحب نے تو آپ کو اتنا کچھ نہیں بتایا، لیکن مجھے پچھلے 12-13 سال سے ان اعتراضات سے واسطہ پڑا ہے، اور یہ عمومی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اصلی انجیل کا نسخہ دکھاؤ۔ یہ دیکھیں قاری غلام سرور صاحب نے ابھی کہا، اس سے پہلے بھی کچھ اس طریقے سے بات ہوئی کہ اصلی انجیل کا نسخہ دکھاؤ، اوریجنل دکھاؤ تو مانو، اوریجنل میں سے قرأت کرو تو مانے۔ چونکہ اصل نسخہ ہمارے پاس موجود نہیں، لہٰذا یہ سب بیکار ہے۔
اب یہاں پر ایک معیار قائم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کتاب الہامی تب ہو سکتی ہے جب اس کا اصل نسخہ موجود ہو. اب اس سلسلے میں ہم پوچھتے ہیں کہ جب آپ ہم سے کہتے ہیں کہ جی وہ انجیل دکھاؤ جو کہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اوریجنل تو ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ یہ ہمارے پاس ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ سب کچھ بیکار ہے. تو ہم پھر کہیں گے قرآن کا بھی تو اصل نسخہ آج تک موجود نہیں ہے. دیکھیں آپ ہی کی چیلنج ہے، آپ ہی کی روایت ہے. موجودہ قرآن تو روایت کے لحاظ سے حضرت عثمان اور ان کی کمیٹی کا اکٹھا کیا ہوا قرآن ہے. تاریخ اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ قرآن کے مختلف نسخوں میں آیات، عبارات اور صورتوں کا اختلاف تھا، لہٰذا خلیفہ وقت نے ایک آفیشیل کاپی تیار کروا کر اس کی کئی نقلیں تیار کی اور ساری مملکت میں بھیج دیں اور احکامات جاری کر دیے کہ باقی تمام قرآن تلف کر دیے جائیں. سو آپ کے پاس بھی آج اصل موجود نہیں ہے. آپ کہیں گے جی ثبوت لے کر آؤ اسٹیون صاحب آپ کی عدالت میں حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری کی صحیح بخاری کی شہادت پیش کرتا ہوں. انہی میں ہے صحیح بخاری شریف جو مولانا صاحب نے مجھے دی. صحیح بخاری کی وقت یہ بتائی گئی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد تمام دیگر کتب سے صحیح بخاری زیادہ صحیح کتاب ہے جس کی نظیر علم حدیث میں ممکن نہیں. قرآن اگر جسم ہے تو حدیث اس کی روح ہے. اور عزیز سامعین اصل کی بات ہو رہی ہے اسی صحیح بخاری میں کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن میں میں ایک بات کروں گا. حضرت حضرت عثمان نے ہمارا جو معاہدہ لکھا گیا ہے میں موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا، موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کریں. میں موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا. میرا آخری کنکلوژن خدا کے لیے سن لیجیے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کمال ہو گئی بات آپ کی. آپ کنکلوژن ذرا سنیں. آپ تحریف انجیل ہی کی بات ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی اصل لے کر آؤ. تو میں استدلال پیش کر رہا ہوں. بخاری دیکھو یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں میں نے نہیں بولا. دیکھیں میں نے یہ اعتراض کیا اپنی گفتگو میں کہ اصل کتاب لے کے آؤ. نہیں وہ میں نے یہ کہا کہ رامی لے کے آؤ. میں نے کہا کہ انہوں نے آپ کا نام لیا، میں نے آپ کا نام لیا، انہوں نے آپ کا نام لیا ہے. میں نے لیا آپ انہوں نے آپ کا نام لیا. مناظر میں ٹھیک ہے انہوں نے کس نے کہا ان سے یہ مناظر میں اکثر وہ کہتے ہیں کہتے ہیں ان کی بات کریں نا. تو انہیں کی بات کسی نے نہیں کہا. لیکن یہ جو اصل موضوع ہے اس پہ بات کریں. اسی پر ہی ہے، وہ استدلال لا رہے ہیں. قرآن موضوع نہیں ہے، موضوع انجیل ہے. بہرحال اس بات میں اگر پھر بعد میں اگر آپ یہ کہتے ہیں اس وقت جو ہے نا دلال دیے گئے اتنے عزیز سامعین، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اصلی انجیل لاؤ تو آپ کے پاس بھی تو اصلی قرآن موجود نہیں ہے. پھر مزید یہ دیکھیے اسٹیون صاحب پلیز آپ نہیں بولیں. بھئی آپ لوگوں نے 50 منٹ میری تقریر سنی ہے. میں نے پوری تقریر میں مناظر تو میں ہوں. میں نے کہیں ایک جملہ بھی کہا ہے کہ اصل جو انجیل لاؤ، عبرانی میں لاؤ یا وہ ہبرو میں لاؤ، لاطینی میں لاؤ، یونانی میں لاؤ. یہ تو بات کیا ہوگی؟ انجیل ہمارا موضوع ہے. انجیل پر گفتگو کریں. قرآن موضوع نہیں ہے. کیوں یہ وہی جواب دے رہے ہیں، وہی جواب دے رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے بات اسی طرف ٹھیک ہے. حاجی صاحب بات آپ موضوع کے مطابق کریں. میں موضوع کی بات ہی کر رہا ہوں صاحب، جو انہوں نے کہا موضوع کی بات کر رہا ہوں. صاحب انہوں نے کئی حوالے دیے یہاں یہ کیا گیا اس کے بارے میں میں اسی کے بارے میں بات میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. یہ وقت خود ضائع کر رہے ہیں. وہ ٹائم کی بکنگ بخاری کا نام لکھا ہوا وہاں. بات جو اصل ہے اس کے بعد صاحب میں اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ کیا یہی اسلام آپ کو سکھاتا ہے؟ میں ان کے اعتراضات کا ہی جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ میری بات سنیں تو صحیح. بہرحال مولانا صاحب نے دیکھیں، مولانا صاحب نے
آپ کہتے ہیں کہ جو مولانا صاحب نے اعتراض کیے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو صاف طور سے بتایا کہ وہ اس کتاب مقدس پر ایمان نہیں رکھتے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب مقدس پر؟ میں نے جو بات کیا ہے ہم اس کتاب مقدس لیکن سوال کیا میں جواب دوں؟ میں آپ نے سوال کیا میں ٹھیک ہے، اچھا جی میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ بہرحال فوراً بات واپس لی ہے۔ میں نے جو بات کی ہے، میں نے کہا ہم اس کے بعد اسے پر اب بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید اس کے بعد اسے کی اب بھی تصدیق کرتا ہے۔ صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق کرتا ہے تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیز سامعین، سچ تو یہ ہے کہ خدا کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ کی آیات جو ہے قرآن میں کئی جگہ پر آئی ہے، لیکن قرآن کی اس تعلیم سے 100 سال پہلے خدا نے کلام مقدس میں یہ وعدہ کیا کہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک رہے گا۔ یہ وہی پطرس بول رہے ہیں جن پر مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جی انہوں نے یعنی حضور المسیح کا انکار کیا۔ اگر حضور المسیح کا انکار انہوں نے کیا تو بعد میں انہوں نے توبہ بھی تو کی اور اقرار بھی کیا۔ قرآن میں بھی یہ آتا ہے کہ ہوا تواب الرحیم، وہ خدا جو ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے عجیب عجیب حرکتیں کی، لیکن بعد میں انہوں نے جو توبہ کی اور ایسا نام کمایا کہ دنیا ان کو دیکھتے رہ گئی۔ خود پیغمبر اسلام کے کئی اصحاب کو دیکھ لیں آپ۔ لہذا یہ وہی شخصیتیں جو پھر آگے کہتے ہیں کہ جی نبوت کی کوئی بات آدمی کے خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک سے بولتے ہیں۔ عزیز سامعین، ہماری یہ بائبل، ہماری یہ انجیل مقدس، ہمارا یہ کلام مقدس قرآن شریف کی تصدیق کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تواریخی اور دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کے لیے چونکہ قرآن سب سے بڑی اتھارٹی ہے، لہٰذا ہمیں اسی کی طرف عموماً جانا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ استدلال کے لیے آپ اس قرآن کو استعمال کریں، آپ استدلال کے لیے ان حدیثوں کو استعمال کریں۔ اب جب کہ میں ان حدیثوں میں سے حوالے دے رہا ہوں تو آپ غصے ہو رہے ہیں کہ جی تحریف انجیل کی بات کریں۔ پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر اہل کتاب کی یہ کتاب محرف ہے یا ہونے والی تھی تو خدا جو عالم الغیب ہے، کیا یہ اس کے شایان شان ہے کہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کا ازالہ شکوک کے لیے محرف اور تبدیل شدہ کتاب کے عالموں اور تلاوت کرنے والوں کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیتا؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، بس ان سے پوچھ لو جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں؟ اور پھر مولانا صاحب نے خود بھی کہا کہ ان میں عالم اور درویش ہیں۔ اب ان میں عالم اور درویش کیسے ہو سکتے تھے اگر ان کی کتاب ہی تبدیل ہو گئی تھی، ان کی کتاب ہی محرف ہو چکی تھی؟ میرے عزیز سامعین، مولانا صاحب یہ تو مانتے ہیں کہ قرآن خدا کا ابدی کلام ہے، اس میں تبدیلی ناممکن ہے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس کی ساری باتیں ابدی ہو گئی۔ لہٰذا جب قرآن توریت و انجیل کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور موعظۃ للمتقین کی بات کرتا ہے، تو یہ باتیں بھی ابدی ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ ہدایت اور نور والی کتاب کبھی بھی محرف نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، یہ ایک من گڑت داستان ہے، اور اس کے بارے میں مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ صداقت کب ہوا کرتی ہے فرضی داستانوں میں، حقیقت مل نہیں سکتی کبھی جھوٹے فسانوں میں۔ عموماً دیکھیے، میں نہ صرف مولانا صاحب کے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، بلکہ بہت سے کئی ایسے بھی اعتراض جو کیے جاتے ہیں ان کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا وقت ہے اور مجھے دیا گیا ہے، لہٰذا مجھے ان اعتراضات کو بھی جواب دینا ہے۔ قرآن میں مسیح کے الفاظ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی ہمیں وہ دکھاؤ۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے، جس رات ہم وہاں پر اکٹھے تھے جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی کہا ہے کہ جی حضرت مسیح پر تو ارامی زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی، حضرت مسیح پر ارامی زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی، آپ ہمیں ارامی انجیل دکھا دیں۔ ہم تو تاریخ زمانہ کے پیش نظر یہ مانتے ہیں کہ ان کی زبان ارامی تھی، لیکن عزیز سامعین، عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ کے لیے تو قرآن سب سے بڑی اتھارٹی ہے۔ آپ مجھے قرآن میں سے یہ کہیں دکھا دیں وہاں لکھا ہوا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِي الْأَرَامِيَّ، غیر موضوع بات آپ کر رہے ہیں۔ کب میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ پر آرامی زبان میں انجیل نازل ہوئی یہ ہے نا مولانا صاحب نے ان کا جواب نہیں دیا، تو فرضی باتیں آپ برابر خود وہی کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں مولانا صاحب نے آپ کے سامنے مختلف تراجم پیش کیے
اور یہ تراجم ہیں، یہ ترجمے ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ وہ یونانی نسخے میں سے ثابت کرتے کہ جی یہاں تحریف ہو گئی ہے، یہاں تحریف ہو گئی ہے. سارا زور جو کچھ انہوں نے دیا انہی سے ثابت کیا. دیکھیں سارا زور بائبل کے مختلف تراجم پر انہوں نے لگایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بھی تو مختلف تراجم ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ مختلف قرآن ہیں. دیکھیں ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن جس کی انہوں نے بات کی، کنگ جیمز ورژن کی جو انہوں نے بات کی، اسی طرح سے ایک دو اور کتابوں کی انہوں نے بات کی، یہ تو مختلف تراجم سے قرآن کے بھی مختلف تراجم ہیں، اور قرآن کے تراجم میں اور تفسیروں میں نظر ثانی کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے بائبل کے ترجمہ میں بھی نظر ثانی کی جاتی ہے. یا کہ اگر ایک نسخے میں، جی بالکل میں مانتا ہوں، سنیے آپ، لیکن یہاں پر آپ نے ایک معیار مقرر کر دیا کہ اگر ایک نسخے میں کچھ آیات موجود ہیں اور دوسرے نسخے میں کچھ آیات موجود نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل آپ کی بیکار ہو گئی. یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی بالکل. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا مجھے دیجیے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک معیار مقرر کر دیا کہ ایک قرآن کے نسخے میں، یعنی کہ ایک بائبل کے نسخے میں کچھ آیات ہیں اور دوسری بائبل کے نسخے میں وہ آیات نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بائبل بیکار ہو گئی. یہ دیکھیے یہ سورہ نورین ہے. کس نے پڑھی ہے سورہ نورین؟ 29 آیات ہیں اس کی، آج کے قرآن میں موجود نہیں. یہ دیکھیں آپ ہی کے مسلمان علماء یہ کہتے ہیں یہ 29 آیات کی صورت ہے جو آج قرآن میں موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں خدا کے فضل و کرم سے دیکھیں بھائی ایسی غلط بیانی نہ کریں. دیکھیں یہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، اس میں دیکھیں کیا یہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے قرآن میں ہزاروں نسخے لائیں، وہ یہ نہیں، قرآن کے ہزاروں نسخے لائیں میں یہ نہیں ہے. کیوں غلط بیانی؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ غلط بیان نہیں ہے. میں یہ دیکھیں آپ پوری بات سنیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو علماء یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ تھا اب نہیں باتیں ہے، نہ کریں سٹیون صاحب، آپ کوئی دلائل میں دلائل ہی دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ کا یہ استدلال ہے یار یہ تو بات دیکھیں آپ کا یہ استدلال ہے کہ ایک نسخے میں فلاں آیت موجود تھی، آپ وہ آیت جو ہے اب نہیں. تو میں نے کہا ایسے تو پھر قرآن کو بھی ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو پھر بائبل پر آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ مثلا دیکھیں کچھ آیاتیں ایسی ہیں جو کہ آج کے قرآن میں موجود نہیں لیکن پہلے تھیں. کیا میں آپ کو کچھ مثالیں دوں؟ دیکھیں آپ ہی کی بات ہے، آپ نے کہا کہ کچھ آیات جو ہیں اس بائبل میں موجود ہیں اور اس بائبل میں نہیں ہیں، لہٰذا آپ کی بائبل بیکار ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے کے قرآن میں جو کہ پیغمبر اسلام پر اترا اس میں کچھ آیات تھیں، آج وہ نہیں ہیں. تو کیا آپ کہیں گے کہ قرآن جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے؟ نہیں، آپ ہرگز نہیں کہیں گے. مثلا یہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ محبوس فرمایا اور کہا، انہوں نے فرمایا کہ ان پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں آیت الرجم بھی موجود ہے، اور ہم نے اس آیات کو پڑھا اور محفوظ رکھا. عزیز سامعین دیکھیے آج وہ آیات قرآن موجود نہیں ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی قرآن جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے یا محرف ہو گیا. اسی طرح سے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں کچھ نسخوں میں کچھ آیاتیں موجود تھیں آج نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بائبل جو ہے وہ خراب ہو گئی. طرف یہ حدیث میں لکھا ہے کہ وہ ایک بکری یا ایک پالتو جانور آیا اور وہ کھا گیا. ہم آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج اس وجہ سے یہ آیات قرآن میں موجود نہیں. میں نے صرف 2 حوالوں پر اکتفا کیا ہے. اگر ان باتوں کے باوجود آپ کا قرآن محرف نہیں تو پھر آپ انجیل مقدس پر کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ آیتیں اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تو یہ آیتیں اس قسم کی باتیں کرتی ہیں؟ آپ کے ہاں بھی ویسی آیت موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سننا گوارا نہیں کرتے. وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا، اس لیے میں اب خاموش ہو جاؤں گا، اور کیا کر سکتا ہوں. پھر
صرف یہی نہیں عزیز سامعین، انہوں نے کہا، مولانا صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں جی آپ لوگ، آپ کی کتاب میں توحید کا ذکر ہے، ہم مانتے ہیں توحید کا ذکر ہے، لیکن اس میں تثلیث کا بھی ذکر ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ حضور المسیح خدا باپ کے بیٹے ہیں تو ہم اس طریقے سے بات نہیں کرتے جو کہ آپ کے قرآن میں موجود ہے. مثلا قرآن کی یہ آیات بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ، اور پھر ایک اور جگہ لکھا ہے وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولد، یعنی کہ اس خدا کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا ہے. کسی بھی مسیحی سے پوچھ لیجئے، اس کلام مقدس میں آپ دیکھ لیجئے کہیں نہیں لکھا کہ ہم حضور المسیح کو خدا کا بیٹا اس طریقے سے جانتے ہیں جس طریقے سے آپ ہمیں دوش دیتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. ہم ان کو کلمۃ اللہ مانتے ہیں کہ جس طریقے سے خدا جو ہے وہ ابد سے ہے اور ازل تک رہے گا، تو اس کا کلام جو کہ حضور المسیح ہیں وہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے. اور یہ وہ بات ہے جو کہ ہم مانتے ہیں. میں اس میں وہ جا سکتا ہوں. پھر عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں یہ دکھائیں کہ انہوں نے کب ابن اللہ اپنے آپ کو کہا، یعنی کہ کب انہوں نے اپنے آپ کو بیٹا کہا خدا کا. عزیز سامعین، مسیح کے اپنے الفاظ اپنے بارے میں یہ ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. دیکھیں جہاں سے انہوں نے یہ حوالے دیے تھے اسی یوحنا 17 اور 1 آیات یہ ایسی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اور کہا کہ اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. پھر یہودیوں کی آواز دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ قتل کے لائق ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا. عزیز سامعین، ہم اس قسم کا بیٹا نہیں مانتے جو کہ آپ ہمیں دوش دیتے ہیں. وہ جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. ان کو المسیح کے شجر نسب پر اعتراض ہے. درج کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ واضح کیا جائے کہ یہ کوئی اتفاقی امر نہ تھا بلکہ یہ بنائے عالم سے طے شدہ الہی انتظام تھا. یہ وہ وعدہ تھا جو خدا نے حضرت ابراہیم اور حضرت داؤد سے کیا تھا. وہ وعدہ یہ تھا، دیکھیں سورہ صفات میں وہ آیات ہے وَفَدَّيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، خدا کہتا ہے اور ہم نے ان کے لیے ایک بہت بڑی قربانی کو فدیہ میں دیا. بہت سے ترجمے آپ کو ملیں گے اس کے، بہت سی تفسیریں، لیکن جب میں نے تحقیق کی تو میں نے یہ پایا حضور المسیح فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہوا وہ میں ہوں. جس برے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی دمبا کہا گیا، آپ کو یاد ہے؟ آپ ذرا برے کا تجزیہ تفسیر جو ہے کبھی کلام مقدس میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی بڑی ویلیو ہے اس بات میں. یہ اس دمبے کی بات نہیں ہے جو آپ راستے میں دیکھتے، ان مینڈوں کی بات نہیں ہے جو آپ حج کے موقع پر قربانی دیتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں عزیز سامعین، کلام مقدس کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی آپ تو جی بائبل بھی پڑھتے ہیں اور آپ ہماری کتابیں بھی پڑھتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ انسان جس دن مرے گا اس دن بھی وہ اسٹوڈنٹ ہوگا، اس دن بھی وہ طالب علم ہوگا، اور میرا دل اس علم کے لیے کھلا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ایک میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف جو تھے ان کے والد کا نام یعقوب تھا اور دوسرے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے والد کا نام ایلی بتایا گیا ہے، تو بات یہ ہے کہ 2 شجر نسب ہیں. متی کا شجر نسب جو ہے، دیکھیے ہر انسان کے 2 شجر نسب ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا. یوسف کا والد یعقوب اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہ واقعی اس کا حقیقی باپ تھا، لیکن جو دوسرا شجر نسب ہے وہ اصل میں حضرت مریم کا بتایا گیا ہے اور وہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کھل کے. اور یوسف کا سسر جو ہے وہ ایلی بتایا گیا ہے، یعنی کہ اس کا بیٹا اصل میں اس کو بتا دیا ہے کہ ایلی کا بیٹا یوسف. اب ایلی تو اس کا سسر تھا اور یوسف اس کا داماد تھا. کیا داماد بیٹوں سے زیادہ نہیں ہوتے؟ اب آپ کو اس پر اعتراض ہے. اگر اس طریقے سے آپ اعتراض کرتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ قرآن میں مسیح کی والدہ کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے اور مسیح جو مریم ہے ان کے باپ کو عمران کہا گیا ہے. اب یہ تو وہ عمران ہے جو 1600 سال پہلے گزرے تھے. جیسے کہ آپ کے پاس توجیہ ہے اسی طرح سے ہمارے پاس بھی توجیہ ہے. آپ نے کہا کہ جی وہاں پر لکھا ہے کہ روزہ رکھنے کی بات تھی تو
وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا، یعنی کہ حضور المسیح نے کہا کہ جی ان کو ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں. پہلے تو خیر بات ایسی نہیں ہے، بات ساری یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ لوگ صبح سے لے کر شام تک بڑے لمبے لمبے طریقے سے وضو کرتے تھے اور لوگوں کو دکھاتے تھے، راستوں میں کھڑے ہو کر بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے کہ شو بازی کرتے تھے کہ ہم جی بڑے پہنچے ہوئے فریسی اور فقیہ ہیں، حضور المسیح نے اس کی طرف کہا. وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، دوسرے کہتے ہوئے میرے ساتھ بات نہ کر، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ کبھی متی کی انجیل میں، متی جو ہے وہ اسکرائب ہے، وہ لکھتا ہے، کاتب ہے، وہ لکھتا ہے، تو حضور المسیح وہاں پر فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈال تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چلے کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ غیر قومیں بھی ایسے کرتی ہیں. جب تم دعا کرو تو دوسروں کی طرف منہ نہیں بگاڑو، راستوں پر کھڑا ہو کر بڑی لمبی لمبی دعائیں نہیں کرو. یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. جب کبھی تم روزہ رکھو، دیکھیں آپ کے ہاں تو یہ ہے کہ رمضان کا پورا ایک مہینہ سیٹل کر دیا گیا، ہمارے ہاں یہ کہا ہے کہ جب بھی تم روزہ رکھو، منع نہیں کیا گیا. لمبے لمبے وضو سے منع کیا گیا کہ جی یہ ہے. کیوں؟ الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال اس کی نیت پر منحصر ہوتے ہیں، اور یہی کچھ ہے. عزیز سامعین، پھر وہ یہ کہتے ہیں آگے کہ جی حضور المسیح نے کہا کہ اے عورت، اب مصیبت یہ ہے کہ عبرانی میں لفظ جو عورت استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا لیڈی، اے خاتون. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اور جو لوگ اس کے پیروکار ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے بہن بھائی اور یہ سب کچھ ہوتے ہیں، اور یہ وہ بات وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک مقصد ہے کہ یہ بھی میرے بہن بھائی ہیں، یہ باتیں ہیں سامنے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اعتزاز ہے، یہ اعتزاز بیانیہ ہیں، تو عزیز سامعین پھر مجھے قرآن کی طرف جانا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کیونکہ استدلال کے لیے مجھے یہ دیا گیا ہے. دیکھیں یہ ایک استدلال کے لیے آپ دو وجوہات دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں میں اس میں سے آپ کو ایک توجیہ پیش کرتا ہوں. جس طریقے سے آپ نے شجر نسب کی بات کی، آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں غلطیاں ہیں، اس طریقے سے تو میں قرآن میں سے بھی چیزیں ثابت کر سکتا ہوں. مثلا تاریخی لحاظ سے بھی ہم مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارہ تھا، لیکن قرآن میں آزر نام بتایا گیا، حالانکہ آزر یعنی الیعزر جو تھا وہ تو اس کا نوکر تھا. ایسی اور بہت سی باتیں ہیں. تو جو معیار آپ اپناتے ہیں وہ ہم بھی اپنا سکتے ہیں. عزیز سامعین، آپ کو ان کو اور بہت سے لوگوں کو انجیل مقدس منظور نہیں کیونکہ اس میں تضاد بیانیہ ہے. عزیز سامعین، میں آپ کے سامنے ایک ذرا سی بات پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت اس طرح سے ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. ھذا لسان عربی مبین، یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے. اب جو کتاب صاف اور آسان زبان میں لکھی ہو اس کی تشریح اور تفسیر کی باریکیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن سورہ ال عمران میں بتایا گیا ہے کہ کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی بھی اس کی تعویل یعنی تفسیر نہیں جانتا. وما یعلم تاویلہ الا اللہ. اب کیا ہم پوچھیں گے کہ کیا یہ اختلاف نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف نہیں تو ایسے اختلافات تو پھر ہمارے بائبل میں موجود ہیں، آپ ان کو پھر کیوں اختلافات کا نام دیتے ہیں؟ پھر یہی نہیں، دیکھیں آپ مانتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ خدا نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس پر ہے اس کو 2 دن میں بنایا، 6 دن میں بنایا. لیکن جب آپ سورہ سجدہ کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر جو کچھ بات چیت لکھی گئی ہے اس کا مجموع 8 بنتا ہے. مثلا خلق الارض فی یومین، زمین 2 دن میں بنائی گئی. زمین پر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنائیں گی، فی 4 ایام، یہ سورہ حامیم سجدہ میں بتا رہا ہوں. اور پھر 7 آسمان بنائے کتنے دنوں میں؟ فی یومین، 2 دن، 8 دن بن جاتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ہمارے پاس وجوہات ہیں اور تفسیر ہم کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے جو آیات آپ کو غلط نظر آتی ہیں ہم اس کی تفسیر میں جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ. پھر یہ دیکھیے قرآن میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کے دن بات چیت ہوگی کہ نہیں. لیکن قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے
سورہ المومنین میں کہ جب سوٹ مکا جائے گا تو نہ ان میں قرابتیں رہیں اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے لا یتساءلون. لیکن سورہ صفات میں یہ کہا گیا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. ایک جگہ کہا گیا ہے کہ لا يتساءلون, دوسری جگہ کہا گیا ہے يتساءلون. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا, تو صاحب ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسی باتیں بہت سی انجیل میں بھی لکھی گئی ہیں اور اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہی بات نہیں, دیکھیں ایک آخری آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ رعد اور آیت 28 میں کہا گیا ہے کہ مومن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. سورہ انفال اور آیات 2 میں لکھا ہے کہ مومن کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں. سو مولانا صاحب اب آپ ہی انصاف کریں, آپ ہی کا قرآن کہتا ہے وَأَقِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, ٹھیک تولو اور ناپ تول میں چکر مار دو. جو بات میں نے موضوع نہیں صاحب میں وہی باتیں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور اس کی بار بار میں انہیں طرف آ رہا ہوں. میں نے آپ کے اعتراضات کیے تو ان کے بالکل جی, میں آپ کے اعتراضات کے جوابات دے رہا ہوں. مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اس میں انسانوں کا بھی کلام ہے. مولانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں انسانوں کا کلام ہے. صاحب جس طریقے سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں انسانوں کا کلام ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں بھی انسانوں کا کلام ہے. نہ آپ اپنی جگہ پر نہ ہم اپنی جگہ پر, تو یہ تو بات غلط ہو جاتی ہے. مثلا دور کیا جانا, پہلی ہی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 منٹ رہ گئے آپ کے. سو اب آپ دیکھ لیں. پھر یہی نہیں, جب ہم حدیثوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ حالت ہے کہ اس قرآن مجید میں نہ صرف خدا کا کلام آپ ہی کے لحاظ سے بلکہ صحابہ کا بھی کلام ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ثبوت دوں, ماننا چاہتے ہیں آپ ثبوت دکھاؤں آپ کو ثبوت؟ دیکھیں صحیح مسلم کتاب الایمان صفحہ 93 کی یہ حدیث ملاحظہ ہو کہ پیغمبر اسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ جا اور ہر شخص کو جنت کی بشارت دے جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہو. ابو ہریرہ باہر نکلتے ہیں, سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ بشارت سنا دی. حضرت عمر نے ان کے چھاتی پہ رکھ کے گونسا دیا. وہ رونی صورت بنا کر حضور کے پاس گئے. حضرت عمر بھی پہنچ گئے. اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر جنت کی بشارت دی؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہیں کیجئے ورنہ لوگ اعمال ترک کر دیں گے. فخلہم یعملون, انہیں عمل کرنے دیجئے. حضور نے فرمایا بہت اچھا, تو ان کو کام کرنے دو. اب عزیز سامعین, رسول کی حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں, تو صاحب یہ کیسے وحی ہے کہ ایک صحابی کے منع کرنے کے اوپر وحی کینسل کر دی؟ پھر یہی نہیں, حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ پیش آیا اور صحابہ نے اس پر رائے زنی کی, حضرت عمر نے بھی اس پر رائے دی ہے. مثلا جب آیات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اتری تو میرے منہ سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, اور پھر خدا کی طرف سے ایسا ہی نازل ہوا. قرآن تو قرآن ہے, حدیثوں کو بھی نہ چھوڑا ہم نے. لیجئے تحقیق کے اس میدان میں دوڑا دیا گھوڑا ہم نے. اب میں اس یوحنا کی انجیل کی طرف آتا ہوں, ذرا مجھے دیجئے. جو مولانا صاحب نے کہا کہ اس میں پیشن گوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ آپ کے سامنے آیات پیش کی, اور میں باپ سے درخواست کروں گا, حضور المسیح یہ فرماتے ہیں میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. یہ لفظ مددگار انہوں نے کہا کہ ترکلتاس ہے یا فارکلیت ہے. اس لفظ مددگار کو عربی میں وکیل بھی کہتے ہیں صاحب, ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں. فارکلیت کا مطلب ایڈوکیٹ بھی ہے, آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا. اب لفظ وکیل, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں باپ سے درخواست کروں گا, آپ کو تو پہلے کہنا چاہیے یہ بائبل تبدیل ہو گئی, لے جاؤ اس کو. کیا آپ اللہ کو باپ مانتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں. تو پھر جب آپ یہ نہیں مانتے تو آپ نے یہ آیات کیسے مان لی کہ جی انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. مجھے بتائیے کہ پیغمبر اسلام اس زمین پر 62 یا 63 سال زندہ رہے ہیں, کیا 62 یا 63 سال کا عرصہ ابدیت کہلایا جا سکتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. پھر یہی نہیں, لیکن اس کے بعد آگے بھی ذرا سنیے. صرف سیاق و سباق سے آیات حاصل کر کے اور اس کو اپنے لیے استعمال کرنا یہ بہت غلط بات ہے. دیکھیے
یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ بے شک اب رہتا ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ پیغمبر اسلام حواریین کے پاس کیسے رہ رہا تھا اس وقت؟ 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، پھر آگے آئیں، وہ مولانا صاحب آگے کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں تم سے بہت باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، یقین جانے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ دنیا کے سردار ہیں، کیونکہ جب آپ بائبل کا پورا مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا کے سردار کو شیطان کہا گیا ہے۔ خدا کے لیے بائبل کو اگر پورا پڑھنا ہے تو پوری طرح سے پڑھو۔ اس دنیا کے سردار کو اس جہاں کا سردار کہا گیا ہے۔ پلیز خدا کے لیے ایسی آیتیں مت کوٹ کیا کریں۔ اچھا آگے چلیں ذرا، آگے لکھا ہے کہ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ عموماً مسلمان ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جب پیغمبر اسلام آیا تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت مریم کماری تھی اور یہ ہوا وہ ہوا، سارا کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک بات اور بھی کہی گئی ہے، میرے نام سے بھیجے گا۔ حضور المسیح کے وقت دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضور المسیح کے نام میں آئے تھے، کیا آپ کہیں گے کہ حضور المسیح کے نام میں آئے تھے؟ نہیں، آپ تو انہیں حضور المسیح سے زیادہ اونچا خاتم النبیین سمجھتے ہیں، تو پھر یہ آیات بھی آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کہ یہ جو مددگار ہے یہ وہ وکیل ہیں جو کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے، حالانکہ قرآن میں یہ بالکل ایسا نہیں کہا گیا۔ مثلا وکیل کا لفظ قرآن میں خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، مثلا سورہ نساء اور اس کی 81ویں آیت میں لکھا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، خدا پر بھروسہ رکھ اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام سے کہہ دیا گیا کہ لوگوں سے کہہ دو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کہ وہ ایڈوکیٹ، وہ فارکلی، وہ مددگار وہ نہیں بھیجا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، You are not an advocate over them۔ یہ ہے وہ بات۔ چلیے ذرا آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہے دیکھیں یہی روح القدس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لکھا ہے کہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تم کو دے گا۔ میں پوچھتا ہوں کہ مسیح اگر آنے والے کسی اور نبی کی بابت کہتے تو وہ کبھی بھی ایک دوسری جگہ یہ نہ کہتے کہ جھوٹے نبیوں سے ہوشیار رہو، بلکہ پوری طرح ہمیں مطلع کر دیتے اور کبھی یہ نہ کہتے کہ میرے نام سے جو کچھ مانگو گے تم کو دیا جائے گا، اور اس کے شاگرد بھی کبھی یہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرتے جیسا کہ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں آسمان کے نیچے زمین پر اور کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ اگر حضور المسیح نے یہ کہنا تھا کہ دوسرے شخصیت کی وجہ سے تمہیں نجات ملے گی تو وہ کبھی نہ کہتے۔ پھر یہاں پر لکھا ہے کہ جس کو میں تمہارے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، میری گواہی دیتا ہے، بالکل۔ لیکن آگے وہ یہ بھی کہتا ہے جو کہ مولانا صاحب نے وہ حوالہ چھوڑ دیا، یوحنا 16 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ قرآن میں تو لکھا ہے نزلہ علی قلبک، کس نے نازل کیا آپ کے قلب پہ؟ حضرت جبرائیل نے۔ اور حضرت جبرائیل نے کس سے حاصل کیا؟ خدا سے یہ قرآن حاصل کیا تھا۔ یہاں تو لکھا ہے کہ مجھ سے حاصل کر کے۔ کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے، حضور المسیح نے قرآن نازل کیا؟ کیا آپ مان سکتے ہیں؟ تو پھر آپ اس حوالے کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ جی مجھے سے حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا؟ یہاں پر وہ حوالہ لکھا ہے، آگے ذرا پڑھیں۔ یا تو آپ مان جائیں کہ جی جو قرآن آج نازل ہوا ہے یا جو قرآن پیغمبر اسلام پر نازل ہوا تھا وہ حضور المسیح نے ہی نازل کیا تھا۔ جب وہ آپ یہ نہیں مان سکتے تو پھر آپ اس میں سے حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ پھر آگے لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا، اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے۔ یہ ہے جی وہ حقیقت۔ کیوں سیاق و سباق کے بغیر حوالے آپ پیش کرتے ہیں؟ صاحب عموماً کہا جاتا ہے تمہارے پاس اصل نسخہ نہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ کے پاس بھی اصل نسخہ نہیں۔ جب بھی
جب بھی تفریق کی بات ہوتی ہے تو مختلف تراجم کے سامنے لایا جاتا ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے مختلف تراجم پیش کیے. آپ کہتے ہیں کہ جی بائبل میں تضاد بیانی ہے, اس قسم کی تضاد بیانی تو ہم قرآن میں سے بھی ثابت کر سکتے ہیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان جب یہ کہتے ہیں اور جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات ہی, اس کے کلام تبدیل نہیں ہو سکتے, معنوی تحریف ہو سکتی ہے, لوگ الٹی الٹی تفسیریں کرتے ہیں. لیکن بہت سارے قرآن ضبط ہوئے ہیں, کیا قرآن محرف ہو گیا؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بائبل کی الٹی تفسیریں کرتے ہیں. لیکن بائبل خدا کا کلام ہے. خدا کے لیے آپ سے درخواست ہے یک طرفہ کارروائی نہ کریں, دستاویزی ثبوت دیکھیں, پیغام دیکھیں, کیونکہ نجات ہماری مشترکہ ضرورت ہے. حضور المسیح اور پیغمبر اسلام کے شخصیات کو دیکھیں کہ کون ان میں رحمت للعالمین ہے, کون نور العالم ہے. ہمیشہ کی زندگی کیا قرآن کے وسیلے سے ہے یا بائبل کے وسیلے سے؟ عزیز سامعین, جب میں نے مطالعہ کیا تو میں یہاں تک پہنچا کہ نجات حضور الوسیع کے وسیلے سے ممکن ہے. وہ کہتے ہیں انا هو الطریق والحق والحیات, میں ہی وہ راستہ ہوں, میں ہی وہ زندگی ہوں, میں ہی وہ قیامت ہوں. اے عزیز سامعین, میری آپ سے التجا ہے خدا کے لیے, آپ 34 دفعہ سے بھی زیادہ نمازوں میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا. حضور المسیح کہتے ہیں راستہ میں ہوں, میرے پیچھے چلے آؤ اتبعنی. کیوں؟ انجیل مقدس مرقوم میں آسمان کے تلے کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو. ہے کوئی ایسی آیات قرآن میں, ہے کوئی ایسی تسلی قرآن میں؟ تحقیق کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. عزیز سامعین, پچھلے دنوں میں غوثی مسجد کے قریب سے گزرا, وہاں ایک بہت بڑا سائن بورڈ ہے, اس پہ لکھا ہے علم حاصل کرو چاہے چین میں ہی کیوں نہ ہو. زمانہ بدل گیا ہے. دین کے مسائل مسجدوں اور کلیسیاؤں کے مکتب خانوں سے نکل کر گھر کے ڈرائنگ روم اور کمیونٹی سینٹرز کے حالوں میں منظر عام پر آ گئے ہیں. اب تحقیق کا یہ دروازہ اجمالاً اور تفصیلاً کے تفسیر سے مذہبی ٹھیکیدار بند نہیں کر سکتے. رہ گئی مولانا صاحب کی بات, تو میں یہ کہوں گا تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تھینک یو.